السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 13 سپتمبر 2024 اسٹیبلشمنٹ پھنس چکی ہے اور بڑی بری طرح پھنس چکی ہے۔ آخری وار چل رہے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹس اور مس نہیں ہو رہا۔ جو مرضی باتیں کرتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں جو سچ ہے۔ اور میری ایک مسلم لیگ نون کے کل کسی خاص آدمی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے، اور اس سٹیج کے اوپر اگر عمران خان نے ذرا سی بھی لچک دکھائی نا تو یہ حاوی رہے گی۔ اور اب ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی واقعی کو حالات ایسے پیدا کر سکتے ہیں، بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ حالات اس جگہ پر آ چکے ہیں کہ اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں مثال کے طور پر سینٹرل جج کی تبدیلی اگر ہونی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریمانڈ سیٹ اسائیڈ ہونے لگا، اور اس میں ایکویٹل دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا جو کیس ہے وہ ایکویٹل کا ہے۔ بڑی زبردست گفتگو رہی، جو گفتگو آرگومنٹس رہے وہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں۔ میں تھوڑا سا دہرا دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر شیخ امتیاز محمود کو جو پکڑا ہے، جو 1 FIR 2 FIR تدمہ بیان، کبھی ادھر سے ادھر سے کہیں رکنا تو ہے، لیکن شکر الحمدللہ شیخ امتیاز صاحب کی رہائی ممکن ہو گئی۔ یہ پہلی ایسی رہائی ہے جو 9 مئی کے کیسوں میں اتنے مختصر عرصے میں ہوئی، اور اس کے لیے پوری ٹیم نے جان ماری ہے۔ نام کسی کا لوں تو اعتراض نہ آ جائے اس بات کے اوپر، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ ہائی کورٹ کے اندر ہم اس کا دیکھیں، میں نے کانسیپٹ تبدیل کیا ہے یہاں کا۔ میں نے یہی کہہ رہا ہوں کہ ریمانڈ چیلنج کرے، ہٹ کرے ریمانڈ کو۔ ان کا ریمانڈ چیلنج کیا گیا بہت جلدی کے اندر، اعتراضات لگے، اس کو صحیح طرح پرسو نہیں کیا۔ اس پہ اعتراضات میں نے دور کر، میں بھی ریمانڈ سے نہیں پیچھے ہٹ جا کر، یہ ڈسچارجگی کا کیس ہے، اور اس کی کرمنل ریویژن جو ہے وہ منڈے والے دن ایکسپیکٹڈ ہے، عدالت کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ یعنی ریمانڈ پہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اس کا جو اگلا ریمانڈ ہے جس میں جوڈیشل بھجوایا، وہ بھی میں چیلنج کرنے والا ہوں۔ جو ضلع شاہ والا کیس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی میں آگے لے کے آنے لگا ہوں۔ شیخ امتیاز صاحب سے گفتگو ہوئی، بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے، اصولوں کی خاطر لڑے ہیں۔ عمران خان کی خاطر جو کھڑا ہے اس کے ساتھ ہم تو کھڑے ہی کھڑے ہیں، پوری قوم بھی کھڑی ہے، پوری قوم کو مبارک ہو۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے۔ پہلا کیس جو جسٹس فاروق ہے سب سماعت کریں گے اعتراض کے طور پر، وہ کیس ہے جناب جسٹس راحیل کمران شیخ صاحب، اٹارنی جنرل صاحب نے پیش ہونا ہے، اور وہ آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 2 کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات ہے۔ آئین بڑا کلیئر ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے تو وہ متعلقہ ہائی کورٹ نے کرانا ہے۔ تو ہم ہائی کورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھے آئے ہیں، درخواست بڑے عرصے سے درخواست چل رہی ہے، مہینے کے قریب ہونے کو آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ ترمیم منظور ہوئی میں نے چیلنج کر دی تھی مخصوص رشتوں کے حوالے سے، اور اس میں 2-3 اہم سوال ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ پہ یہ کہا گیا کہ جناب بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ نے ٹیکا بھی نہیں کیا اس بات کو، یا تو نمبر لگ کیا ہوتا، اور اس کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل وقت ٹالتے رہے اور وقت دیا جاتا رہا ہائی کورٹ کی طرف سے، اور جب نہ ملا تو پھر معاملہ آگے چل گیا۔ اب تو اسٹیج پہ جا چکے ہیں نا، اب تو جناب سنگل جج کا فیصلہ اس سے آگے جا چکا ہے، اس سے آگے اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا، اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کی معاونت کرنی ہے، اور وہاں آ کر وہ بتائیں گے کہ نقطۂ نظر کیا ہے اور وہ کیا لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ریمانڈ جو ہے شیر افضل مربت لیں، شعیب شاہین، باقی ساروں کا
جو پروسیس ہے وہ سارا چیلنج کیا ہے. بیرسٹر گوہر کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا اس مقدمے سے. اور سوال تو بہت سے اٹھتے ہیں لیکن چلے ایزی رہا کریں ان چیزوں کو لے کر, اور حالات بہتر کی طرف جائیں گے. آپ کوثر کاظمی نامی اسپوکس مین جو ہے مریم صفدر کا, جو کچھ اس نے کیا اس کے خلاف قانونی چارہ گئی جو شروع ہو چکی ہے. لیکن بار ایسوسیشن, بار کونسلز جو میری ہیں, انہوں نے اس میٹر کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے اور بڑی ڈیمانڈز کی ہیں. وہ ڈیمانڈز میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سپریم کورٹ صاحب جو بار رہے ہیں انہوں نے تو سمپلی کہا کہ آپ ٹالرنس کی بات کی ہے, معذرت کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے بلوچستان بار کونسل کا اور خاص طور پر ایبٹ آباد بار ایسوسیشن کا, وہ بڑا کلیئر ہے. وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. میں ذرا چیزیں ساری سامنے رکھ لوں اور تاکہ آپ سمجھ سکیں مطالبات کیا کیا ہیں, مطالبات کلیئر آ جائیں. اور بڑے وضاحت ہے. بلوچستان بار ایسوسیشن نے کہا کہ فوجداری مقدمہ درج کیا جائے آفیشل اسپوکس مین کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد کمپریہنسو انکوائری کی جائے اس سارے معاملے میں, اس کو اس ڈیوٹیوں سے ہٹایا جائے اور اس کی سسپینشن کیا جائے جب تک انکوائری نہ ہو جائے. اس کے ٹی وی پروگرام پہ پابندی ہونی چاہیے بیکاز اس کا جو بیہیویئر پوزز ہارم ٹو سوسائٹی ہے. پیمرا شوڈ ٹیک سیریس ایکشن. یہ وہ ساری ہیں, یہ ابھی تک 3 آئی ہیں, باقی بھی ساری جاری کر چکے, میرے تک نہیں پہنچے ہیں. وہ بھی آپ لوگوں کے پاس اب آ جائیں گی. NA-77 کے اوپر تو میں نے وہ لگا دیا ہے جس پر فارم 49 جو تھا NA-171 کا, سوری, ممتاز مصطفیٰ جو ہیں آزاد حیثیت سے 1,03,834 اور باقی لوگوں کے پیپلز پارٹی کے 49,000 تھے. تو یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو جتا دی گئی ہے. اور اس دفعہ فارم 45 میں جو گھپلا ہوا ہے وہ آپ بڑا حیران ہوں گے. یعنی اتنا بڑا مارجن, یعنی خدا را یار, عمران خان تو گلی محلے گاؤں ہر جگہ پر پاپولر شخصیت ہے, لیکن یہاں جتا دیا گیا ان کو. اور چلیں اب جتا دیا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن اس کو چیلنج کرنا ہے اور چیلنج کیا جائے گا. اس کو 2 باتیں میں اور کرنا, پھر باقی میں آگے آ جاتا ہوں. اور یہ مقبول جان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں نے 2 دفعہ میسیجز کیے ہیں, آئی جی کو کیے ہیں کہ میری ملاقات کرائی جائے, انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کرائی. فون کیے ہیں, فون پہ رسپونڈ ہی نہیں کرتے اس بات کو. اور آج میں تحریری طور پر لکھوں گا ان کو کہ جناب, اور یہ مقبول جان نے قصور کیا آئسولیشن میں رکھا ہوا, تشدد کر رہے ہیں, میرے تک اطلاعات ہیں, تشدد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر. لیکن کوشش کریں گے ہم اس بات کو سامنے رہ کر آ جائیں. پارلیمنٹ کی جو بے توقیری ہونی تھی وہ ہو چکی. سینٹ نے قرارداد پاس کر دیا اور اس پہ جناب ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے جو وہ پنجابی کہتے ہیں گوگلو تو مٹی چاڑی چلے, وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کیا کہا, آئین سازی کو کوئی اپنا ہم جو بات کرتے ہیں خبر کرے کہ چادر اور چاردیواری کا تحفظ انسانی بنیادی حقوق ہے, مگر خود آئین ساز پارلیمان کی چادر پھاڑ کر اور چاردیواری پھلانگ کر اندر گھس کر ارکان اسمبلی کو گھسیٹ کر باہر نکل کر گرفتار کیا گیا. اور یاد نامی اسپیکر کا کہنا ہے کہ جناب میں ابھی سوچوں گا اپنے عہدے سے استعفیٰ دوں یا نہ دوں, اور ایسی بات لگ رہا ہے اس کا سارا ذمہ دار میں ہوں. ایسا تاثر دے دیا جا رہا ہے, یہ سب مجھے معلوم تھا, یہ میری مرضی سے ہوا. جناب اور کیا بات ہے, سچ بولیں آپ, باہر آئیں. اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جی, اور دھمکیاں مل رہی ہیں. بات تو صحیح, عمران خان کو دیکھیں مرسی بنانے کی بات ایسے نہیں ہو رہی ہے, ایلیمنیٹ کیے بغیر مسئلہ نہیں. عمران خان کھڑا ہو گیا یار, وہ نہیں پیچھے ہٹے گا, اور اس کی جان کی حفاظت پوری قوم کرے گی. یاد رکھیے گا, آپ یہ نہ سوچیے گا کہ نہیں ہونا. اڈیالہ جیل نہیں جانا, میں پھر بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں, اڈیالہ جیل جانا اپنے آپ خود دعوت دینا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو گفتگو کی ہے, جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا اربوں روپے کی زمین انعام کے طور پر دے بھی,
خیبر پختونخوا میں کرپشن کا کیس چل رہا ہے اور FIR کا پرچہ درج کرا دیا گیا. محسن نقوی نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بڑے ظلم کیا PTI کر. اور محسن نقوی اور IG پنجاب, IG سندھ, اسلام آباد بھی تو ہے نا. ضلع شاہ کی رپورٹ, پوسٹ مارٹم رپورٹ کا تشدد کے 26 نشان آ گئے. سپریم کورٹ کے علاوہ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور اس ادارے پر بھی حملہ ہو رہا ہے. وہ آپ نے سب دیکھ لیا ہے, وہ آپ وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آخر میں جو ہے توشہ خانہ کے جو جج جنہوں نے اپیل سننی ہے عمران خان صاحب کے والے سے, جج صاحب نے خود ہی ٹرانسفر کرا لی. اور اس موقع پہ, یعنی اگر ٹرانسفر کرانا تھا تو پہلے بھی ہو سکتا تھا نا, تو اس موقع پہ جو سینٹرل جج امجد اقبال رانجھا صاحب جو ہے نا, ان کی تبدیلی کا فیصلہ آ گیا. انہوں نے پریشر نہیں لکسا لے سکتے, اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے. خط لکھا اور ذاتی وجوہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا وہ جاری نہیں رکھ سکتے. لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا میری خدمات واپس کر دی جائیں. جو جج امجد اقبال رانجھا کی جگہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی نامزدگی کی گئی ہے. توشہ خانہ کے جو 2 کیس ہے سینٹرل جج امجد رانجھا کی عدالت میں, یعنی یہ بیل والا میٹر ہے. اس ہفتے لگتا ہے چلنے نہیں دیں گے, لیکن اگلے ہفتے کے اندر سپتمبر جو ہے نا ستمگر ہے, جس میں بھی ضمانت عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی ہے. کتنا ٹالتے رہیں گے. عمران خان باہر آ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد. فوجی ٹرائل کے حوالے سے پہلے میں لکھ چکا ہوں, کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. صرف وہ رکاوٹ بن سکتا ہے آپ کے لیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.